اگر اللہ آپ سے آپ کی سب سے محبوب چیز مانگ لے تو سوچئے وہ چیز جس کے بغیر آپ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک دن اللہ اسے آپ سے واپس مانگ لے تو کیا آپ صبر کریں گے؟ کیا آپ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں گے؟ ہزاروں سال پہلے ایک انسان کو ایسے ہی آزمائش سے گزارا گیا۔ یہ ایک عام آزمائش نہیں تھی، یہ دولت کی آزمائش نہیں تھی، یہ طاقت کی آزمائش نہیں تھی، یہ ایک دل کی آزمائش تھی، یہ محبت کی آزمائش تھی، یہ ایمان کی آزمائش تھی۔ ایک باپ جس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی، جس نے حق کے لیے آنکھ کا سامنا کیا، جس نے اپنی قوم چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، مگر اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، ایک ایسا بیٹا جو اس کی بڑھاپے کا خوشی تھا، اس کی دعاؤں کا جواب تھا، اس کی زندگی کا سکون تھا۔ مگر اللہ اپنے بندوں کی ایمان کو آزماتا ہے، اور ایک رات خاموش صحرا کے نیچے ستاروں سے بھرا آسمان کے تلے ایک ایسا حکم نازل ہوا جس نے ایک باپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکم یہ تھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھتا ہے۔ کیسا ہوگا وہ دل جو ٹوٹ بھی رہا ہو اور اپنے رب کے فیصلے پر راضی بھی ہو۔ یہ کہانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ کہانی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، یہ کہانی ہے اس دنیا کی سب سے بڑے عظیم قربانی کی، ایک ایسی قربانی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسا نام جسے آسمان بھی جانتا تھا اور زمین بھی۔ وہ ایک ایسے معاشرہ میں پیدا ہوئے جہاں پر ہر طرف شرک تھا، لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، بازاروں میں بت بکتے تھے، گھروں میں بت رکھے جاتے تھے، اور عبادت گاہیں پتھروں کی خدا سے بھری ہوئی تھی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل ان سب کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو تنہا آسمان کی طرف دیکھا کرتے، ستاروں کو دیکھتے، پھر چاند کو دیکھتے، پھر سورج کو دیکھتے، اور سوچتے جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے۔ ان کا دل ایک سچے رب کی تلاش میں تھا، ایک ایسے رب کی جو ہمیشہ زندہ رہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت سے بھر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ مگر سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ قوم ان کے خلاف ہو گئی، لوگ انہیں دیوانہ کہتے، ان کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ خود ان کے والد ان کی مخالفت کرنے لگے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں ڈگمگائے، کیونکہ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پوری قوم کو ان کے جھوٹے خداؤں کی حقیقت کو دکھائیں گے۔ وہ عبادت گاہ میں داخل ہوئے جہاں بڑے بڑے بت سجے ہوئے تھے، خاموشی تھی، اور سامنے وہ پتھر کی خدا جن کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ان بتوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے سب بتوں کو توڑ دیے۔ پتھر ٹوٹتے رہے مگر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف نہیں آیا۔ آخر میں صرف ایک بڑا بت باقی رہ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو عبادت گاہ کی منظر دیکھ کر وہ چیخ اٹھی، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایک شخص بولا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں، اور اس دن حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے، لوگ غصے سے پاگل ہو چکے تھے، سارا شہر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑے تھے، انہیں مجمع کے سامنے لایا گیا، ہر طرف نفرت بھری نظریں تھی، غصہ تھا، چیخیں تھی۔ اور پھر قوم نے سوال کیا، اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے ایسا کیا؟ مجمع خاموش ہو گیا، سب کی نظریں ابراہیم علیہ السلام پر جم گئی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ پھر انہوں نے جواب دیا، بلکہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ چند لمحوں کے لیے پورا مجمع خاموش ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بت نہ بول سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لمحے ان کے دلوں نے حقیقت کو محسوس کیا۔ مگر جب انسان کا غرور سچ کے سامنے آ جاتا ہے تو اکثر حق قبول کرنے کے بجائے
مزید ضد کرنے لگتا ہے، اور یہی ہوا۔ قوم چیخ اٹھی، اسے سزا دو، اسے زندہ جلا دو۔ پھر ایک خوفناک فیصلہ کیا گیا، ایک ایسی آگ تیار کی جائے جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ لوگ دن رات لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ صحرا کے درمیان ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، آگ جلائی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی بھی انسان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہوا گرم ہو چکی تھی، زمین تپ رہی تھی، اور لوگ دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، لوہے کے زنجیریں اور ہاتھ بندھے ہوئے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جس انسان کو اس آگ میں پھینکا جانا تھا، اس کی چہرے پر سکون تھا، کیونکہ اس کا دل اپنے رب پر یقین سے بھرا ہوا تھا۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اس میں نہیں پھینک سکتے تھے، اس لیے ایک منجنیق تیار کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ دیا گیا۔ پورا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس بھڑکتے ہوئے آگ کی طرف پھینکا گیا۔ وہ فضا، دھواں، آگ کے بلند شعلے اور ان کے درمیان ہوا میں معلق ایک انسان، یہ وہ لمحہ تھا جہاں عام انسان کا یقین ٹوٹ جاتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل اپنے رب پر مطمئن تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس لمحے فرشتوں نے بھی حیرت سے دیکھا کہ ایک انسان موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے تم سے نہیں، مجھے صرف اللہ سے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ توکل تھا، ایمان تھا، اپنے رب پر مکمل بھروسہ تھا۔ اور پھر وہ آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اللہ کے حکم کی منتظر ہو گئی۔ اسی لمحے آسمانوں سے حکم نازل ہوا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا، جس آگ نے پتھروں کو پگھلا دیا، وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ شعلے باقی تھے مگر ان میں جان نہیں تھی، روشنی باقی تھی مگر اس میں تکلیف نہیں تھی۔ پورا مجمع حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ انسان جسے آگ راکھ بنا دینے والی تھی، اسی آگ کے درمیان سکون کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور اس دن پوری دنیا نے دیکھ لیا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو تو آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر یہ تو آغاز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور آزمائش آنے والی تھی، ایسی آزمائش جو آگ سے بھی زیادہ سخت تھی، کیونکہ اس بار امتحان جسم کا نہیں تھا، دل کا ہونے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا، صحرا بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک دعا ہمیشہ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے ہر رات ایک دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، دعا قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹا کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ وہ صرف بیٹا نہیں تھا، وہ ایک عظیم آزمائش کا آغاز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہی تھی، یہی اسماعیل علیہ السلام تھی۔ ان کی دعاؤں کا جواب تھا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت بڑھتی گئی، وہ ساتھ چلتے، ساتھ کام کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ پھر ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایسا خواب دیکھا جس نے ایک باپ کے دل کو ہلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ ایک طرف باپ کی محبت، دوسری طرف اللہ کی حکم، اللہ کی رضا۔ کئی لمحوں تک ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، مگر آخرکار انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے اور کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ یہ الفاظ کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں تھے، مگر اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا
وہ قیامت تک ایمان کی مثال بن گئے۔ جواب دیا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا، یہ میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا اس پر آپ عمل کیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے عن قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا، یہ اللہ پر مکمل یقین تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر روانہ ہوا۔ راستہ خاموش تھا، ہوا خاموش تھی، مگر دلوں کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ باپ کی محبت اللہ کے حکم کے درمیان نہ آ سکے۔ پھر انہوں نے چھری چلائی، مگر اسی لمحے آسمان سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، پھر آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اسماعیل کی جگہ ایک مینڈے کو بھیج دیا۔ اور یوں ایک باپ اور ایک بیٹے نے دنیا کو سکھا دیا اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ قربانی خون کی قربانی نہیں تھی، یہ قربانی ایمان کی قربانی تھی۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اس عظیم قربانی کو عید الاضحیٰ کے دن یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں جو انسان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔